لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ صیام میں نماز فجر با جماعت پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرات گرامی، علم کی فضیلت اور اہمیت کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور ہر ایک مذہب کے ماننے والوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ علم کی ترغیب اور تاکید جتنی زیادہ ہمارے دین اسلام نے کی ہے، اتنی کسی دوسرے مذہب نے نہیں کی۔ بلا شبہ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ تعلیم و تدریس اسلام کا جزو ہے، اور علم ہی کی وجہ سے انسان کے لیے اچھی اور صالح زندگی گزارنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا تم فرما دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ علم کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ تو فقط علم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے علم دین سیکھیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اشیاء کے اسماء پوچھے تو فرشتے لاجواب ہو گئے، تو انہی اشیاء کے اسماء حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھے گئے، تو آپ نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک بتا دیا کہ یہ پیالہ ہے اور یہ پیالی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجود ملائکہ کیوں بنایا گیا؟ آپ کے علم کی وجہ سے مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ پتہ چلا کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک حضرت کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں، یعنی آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راوی نہیں۔ میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت کی راہوں پر چلاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اور پانی کی گہرائی میں مچھلیاں طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر برتری ہے۔
بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں، پس جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، تو ان میں سے ایک عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا، جبکہ دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں سے صاحب فضیلت کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم صاحب فضیلت ہے جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ عابد جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس پر عالم کی اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہارے ادنا پر فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او عالم جڑا فرض نماز پڑھ کے بیٹھ جاندا ہے، لوکاں نوں خیر دی تعلیم کردا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا گیا کہ عالم دی فضیلت زیادہ ہے یا اس عابد دی جڑا دنے روزہ رکھدا ہے تے رات نوں قیام کردا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسے ہے کہ جس طرح میری تمہارے ادنا پر، یعنی کہ جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ تو حضرات گرامی، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ علم کی قدر و قیمت کیا ہے، طالب علم کا مقام کیا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں تاکہ انہیں حلال اور حرام کا امتیاز کرنا آتا ہو اور انہیں اچھائی اور برائی کی راہوں کا علم ہو۔ اگر بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے تو بچے آپ کا ادب و احترام بھی کریں گے۔ اگر بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے تو آئندہ نسلوں میں دین کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی۔ تو ان احادیث تو پتہ چلیا کہ طالب علم دا مقام کیے، عالم دا مقام کیے، جڑا علم دے راہ تے چلدا ہے اور علم حاصل کرنے واسطے چلدا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت دی راہاں تے چلدا ہے اور فرشتے اس دی رضا واسطے اپنے پر بچھاندے نے۔ یہ بھی سلسلہ جڑا اسی چلایا ہے نا 5-7 منٹ درس و تدریس دا، یہ بھی ایک علم سکھن دا ذریعہ ہے۔ جدو اسی گھروں اس نیت نال چلاں گے، مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھاں گے اور نماز پڑھ کے اساں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے تے پھر اسی بھی دین دے طالب علم کہلاواں گے۔ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک دے محبوب دے فرمان دے مطابق اسی جنت دے راہ تے چل کے آواں گے۔ اسی جدو چلاں گے تے اللہ وحدہ لا شریک دے فرشتے جڑے نے وہ طالب علم دی رضا مندی واسطے اپنے پر بچھاندے نے، اور سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر مچھلیاں بھی اس دے واسطے دعائے بخشش کر دیاں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔